کو بتائیں پاک بھارت امن بی جے پی کو قبول نہیں، بھارت میں مذاکرات کے حمایتیوں کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق امن کی اپیل کرنے پر 117 بھارتی اور پاکستانی شخصیات پر بی جے پی اور بھارتی شدت پسند حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حمید گل صاحب، چیئرمین تحریک جوانان پاکستان۔ عبداللہ صاحب مشکور ہیں آپ کے وقت کے لیے۔ سر یہ دیکھیے کہ بھارت جو ہے اپنے ہی انٹرنل کیوس اور جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کا شکار ہوتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن جو مودی ہے اس کی ہرزہ سرائی اور پاکستان دشمنی جو ہے وہ اس کے اپنے ہی پولیٹیکل ٹرمائل کا باعث بنے گی، اس کا اندازہ نہیں ہو رہا شاید ان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دیکھیں، پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے، ان کو بہتر بنانے کے حوالے سے ایک کھلا خط بھارتی ادارے سینٹر فار پیس اینڈ پروگریس کی ایک کوشش تھی جس کے اوپر بھارت کے اندر ایک کوہرام مچ گیا، اور یہ جتنے بھی مذاکرات کے حامی شخصیات تھے 117 ان کو جو ہے وہ تانے دیے گئے، امن کی آشا کے تانے دیے گئے۔ لیکن اصل میں بھارت تو جنگ کی بھاشا کی بات کر رہے ہیں نا۔ اب جو رو کے سابق چیف تھے ایس کے دولت، انہوں نے بھی مذاکرات کو بہترین حل قرار دیا۔ او پی شاہ، منی شنکر سمیت 61 بھارتی سول سوسائٹی کے ممبران نے وزیر اعظم پاکستان سے فضائی روٹ کھولنے کی درخواست کی، اور یہ روٹ کھولنے کی درخواست جو ہے یہ غلط نہیں ہے۔ اس سے بھارت کی ایئر لائنز بند ہو رہی ہیں۔ آپ اسپائس جیٹ وغیرہ کو دیکھیں، ایئر انڈیا کو دیکھیں، انہوں نے ایک بتا دیا ہے کہ اس طرح سے ان کی ایئر لائن جو نہیں چل پائے گی، کیونکہ ان کو خربوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ آلریڈی تقریباً 6.5 بلین روپیز کا نقصان انڈیا کے وہ ہو چکا ہے۔ جو کشمیری رہنما فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی اور میروائز عمر فاروق جو ہے، انہوں نے بھی کھلے خط میں اس پہ دستخط کیے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو میرے خیال میں ہمارے سابق وزیر خارجہ تھے جناب خورشید قصوری، اسی طریقے سے بڑے مشہور اشرف جہانگیر قاضی صاحب اور سلیمہ ہاشمی صاحبہ، انہوں نے بھی جو ہے وہ مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے اوپر ترجیح دی ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اس ٹائم پہ مقبوضہ کشمیر اور بھارت کی جو نمایاں شخصیات ہیں وہ نریندر مودی کو یہ مشورہ تو دے رہی ہیں کہ وہ معاملات کو بحال کریں، لیکن نریندر مودی اور گودی میڈیا جو ہے ایسے لوگوں کی بات کرنے والوں کو دہشت گردی کا لائسنس دے رہا ہے، ہر کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے۔ دیکھیں، بی جے پی نے پاکستان بھارت رابطے بحال کرنے کی جو بھارتی آوازیں ہیں، جو پاکستانی آوازیں ہیں، ان کو کھلے عام مسترد کر دیا۔ بھائی اگر آپ کو ضرور شوق ہے جنگ کا، تو آپ اگر امن کی آشا نہیں چاہتے، جنگ کی بھاشا سمجھتے ہیں، تو انشاءاللہ 2025 میں ہم نے آپ کو ٹریلر دکھایا تھا، ہم فلم آپ کو پوری دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کو اتنی شوق ہو رہا ہے، بھارت ایک ناکام ریاست ہو چکی ہے، اس کا وجود جو ہے وہ فارغ ہے، یہ ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، اور اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے پاکستان کی دشمنی ان کو جو ہے وہ ایک نہ ایک دن تو مہنگی پڑے گی۔ آلریڈی مہنگی پڑنا شروع ہو گئی ہے، عملی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی۔ اب جو اس کے اندر جن لوگوں نے بھی یہ رائے دی ہے، بھارت میں جو ہے وہ امن کی وکالت کو پاکستان نوازی قرار دینے کا جو ہے وہ رجحان بڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، جو ویزوں کا مسئلہ ہے، سفارتی روابط کا معاملہ ہے، اور دوسرے جو ابھی ہائی کمشنر دو ایک دوسرے کے ملک میں موجود نہیں ہیں، تو اس سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ رک گئے ہیں۔ اب اس کے اوپر تو پھر مودی سرکار جو ہے وہ تو بالکل ان کی کردار کشی کرنے کے اوپر آ گئی ہے، اور جس قسم کے القاب کہہ رہی ہے کہ جی امن کی بات کرنے والے جو ہیں وہ ٹاؤٹ ہیں، وہ فلانے ہیں، وہ ملک دشمن ہیں، اور یہ بھارت دشمن ہے۔ تو یہ جو جنگی جنون ہے بھارت کو، یہ ایک واضح نظر آ رہا ہے کہ بھارت کی ناکام ریاست کی عکاسی کر رہا ہے۔ جو ہندو اکثریتی معاشرہ ہے اس کے اندر کس طریقے سے پاکستان مخالف بیانیہ ہو رہا ہے۔ بی جے پی جو حکومت ہے اس کو اپنا سیاسی مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بی جے پی اس ٹائم پہ بوکھلا گئی ہے۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ بی جے پی کی حکومت کے اندر جس طریقے سے، حالانکہ 5% برہمن ہیں، لیکن 5% برہمن کے اندر معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ باقی 95%، تو میں چھوٹے سے فیکٹس آپ کے جی این این پہ پیش کر دوں کہ جو ڈپٹی سیکٹری ہیں تقریباً بھارت میں وہ 500 ہیں، جن میں سے 310 جو ہیں وہ برہمن ہیں۔ چیف سیکٹری جو ہے 26 ہیں، جس کے اندر سے 19 جو ہے وہ برہمن ہیں۔
गवर्नर जो हैं वो 27 हैं, जिनमें से 13 ब्राह्मण हैं। सुप्रीम कोर्ट के 16 जजों में से 9 ब्राह्मण हैं। हाई कोर्ट के 330 जजों में से 167 ब्राह्मण हैं। जो सफीर हैं 140, उनके अंदर से 58 ब्राह्मण हैं। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटियों के 98 में से 50 ब्राह्मण हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 438 में से 250 ब्राह्मण हैं। जो मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन थी आर्मी में 1947 में, वो 30% थी, और आज वो घट के 1.5 से 2% रह गई है। अब आप मुझे बताएं कि इस सूरत के अंदर ये भारत किस तरफ लेके जा रहा है। और सिर्फ क्या, ये हमें याद नहीं है कि किस तरीके से इन्होंने सिखों को कत्ल किया था। 2500 सिखों को इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल कत्ल किया था। और ये जो कहा गया था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा था कि ये वर्स देन जेनोसाइड, यानी कि जो गजा में हो रहा है वो लग रहा है कि अब भारत के अंदर गजा से भी ज्यादा जेनोसाइड होने वाला है। इसी तरीके से 52,000 सिख जो लोग हैं उनको सियासी कैदी बनाया गया है, और 20 रेफरेंडम तकरीबन दुनिया भर में सिख इस टाइम पे करवा चुके हैं। इसी तरीके से आप अगर देख लें कि जो वाकयात नजर आ रहे हैं कि जो मुसलमानों को अपनी जगहों से हटा दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया, 5,15,000 वो हैं जिनको डेमोलेशन हुई है, वो तकरीबन 1,93,820 हैं। इसी तरीके से जो 300 से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया है कश्मीर के अंदर, जो मॉब किलिंग जिसको कहा जाता है 2014 के बाद से। और अगर आप कश्मीर को ही अगर आप देखें तो 1989 के बाद तकरीबन 96,432 लोग जो हैं वो जुडिशियल किलिंग, मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का शिकार हुए। 1,61,967 लोग जो हैं वो टॉर्चर का शिकार बने। पैलेट गन के विक्टिम जो हैं वो 25,231, और रेप के केस जो हैं वो 31,240 हैं। गजब खुदा का, हर 16 मिनट में भारत में रेप हो रहा है। जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की गई वो तकरीबन 1,10,500 की बनती है, और 8,652 इज्तिमाई कब्रें मौजूद हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि ये किस तरफ जा रहा है मामला, और ये भारत कौन सा जो है मकरू चेहरा दुनिया को दिखा रहा है। और उसके बाद भारत के साथ दुनिया हैरान इस बात पे मैं हूँ कि दुनिया ने उनके साथ सियासी मरासिम किस बात पे रखे हैं। दुनिया जो इंसानी हकूक की अलमबरदार है, जो दुनिया कहती है, यूरोप कहता है कि जी हम अब्दुल्ला साहब, ये जो आपने एनालिसिस दिया है यकीनी तौर पर आई एम श्योर कि जितने भी भारतीय एनालिस्ट भी वहाँ बैठे हैं वो भी आपसे एग्री करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी सर में ज्वाइन किया है। हारिस साहब, मशकूर आपके वकील। हारिस साहब, जिस तरह अभी अब्दुल्ला साहब भी फरमा रहे थे कि ये सारी सूरत हाल जो है ना, भारत उसको मिस कैलकुलेट कर रहा है। हारिस साहब से ग़ालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अब्दुल्ला साहब, आप जो बात कंटिन्यू कर रहे थे सर, वो ज़रा कंटिन्यू करिएगा प्लीज़। अब्दुल्ला साहब से भी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है जिसमें आपको बता रहे कि भारत जो है वो भूखलाहट का शिकार है, और पाक भारत अमन बीजेपी को कबूल नहीं है। भारत में मुज़ाकरात के हिमायतियों को भी दहशतगर्द करार दे दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमन की अपील करने पर 117 भारतीय और पाकिस्तानी शख्सियात पर बीजेपी और भारतीय शिदत पसंद हलकों की जानिब से शदीद तनक़ीद का उनको निशाना बनाया जा रहा है।